یہاں الجھے الجھے روپ بہت، پر اصلی کم بہروپ بہت۔ اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا جہاں سایہ کم ہو دھوپ بہت۔ یہاں الجھے الجھے روپ بہت، پر اصلی کم بہروپ بہت۔ اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا جہاں سایہ کم ہو دھوپ بہت۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ کیوں تیری آنکھ سوالی ہے، یہاں ہر ایک بات نرالی ہے۔ کیوں تیری آنکھ سوالی ہے، یہاں ہر ایک بات نرالی ہے۔ اس دیس بسیرا مت کرنا، وہاں مفلس ہونا گالی ہے۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ جہاں سچے رشتے یاریوں کے، جہاں گھونگھٹ زیور ناریوں کے، جہاں جھرنے کومل سکھ والے، جہاں ساز بجیں بن تاروں کے۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ یہاں الجھے الجھے روپ بہت، پر اصلی کم بہروپ بہت۔ اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا جہاں سایہ کم ہو دھوپ بہت۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ کیوں تیری آنکھ سوالی ہے، یہاں ہر ایک بات نرالی ہے۔ اس دیس بسیرا مت کرنا، وہاں مفلس ہونا گالی ہے۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ جہاں سچے رشتے یاریوں کے، جہاں گھونگھٹ زیور ناریوں کے، جہاں جھرنے کومل سکھ والے، جہاں ساز بجیں بن تاروں کے۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 11 جنوری سن 2020، ہفتے وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے؟ امید ہے کہ آپ بفضل الہی خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالی آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ 11 جنوری اردو کے عظیم شاعر اور حکایت نگار المعروف ابن انشا۔ آج ابن انشا صاحب کی برسی منائی جا رہی ہے۔ 15 جون 1927 جالندھر کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1946 میں پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا اور 1953 میں کراچی یونیورسٹی سے MA۔ 2 شعری مجموعے چاند نگر 1955 میں اور اس بستی کے کوچے میں 1976 میں۔ اس کے علاوہ 1960 میں چینی نظموں کا منظوم ترجمہ چینی نظمیں بھی شائع ہوا۔
مختلف ممالک کے دورے کیے ابن انشا صاحب نے ان کا احوال اپنے سفر ناموں چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں اپنے مخصوص طنزیہ و فکاہیہ انداز میں تحریر فرمائے۔ ان کے فکاہیہ کالمز کے مجموعہ جات اردو کی آخری کتاب اور خمار گندم بھی شائع ہوئے۔ 11 جنوری 1978 دنیا فانی سے رحلت فرمائی۔ اللہ تعالی مرحوم ابن انشا اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ خاندانی نام شیر محمد خان، قلمی نام ابن انشا۔ 11 جنوری یوم وفات، آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے۔ آئیے ان کی مشہور و معروف غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ نہ صرف باذوق سامعین ہمارے ساتھ ہیں بلکہ ہمارے اہل قلم بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ معزز سامعین، باذوق سامعین اور ساتھ ساتھ ہمارے اہل قلم، ہمارا سرمایہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ ابن انشا کا کلام، استاد۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، شاعری سچ بولتی ہے۔ ابن انشا جن کی آج 11 جنوری کو برسی منائی جا رہی ہے، سامعین اکرام، ابن انشا فرما گئے کہ وعدہ تو کیا ہے مگر ایفا نہ کریں گے، وعدہ تو کیا ہے مگر ایفا نہ کریں گے، ایفا جو کریں گے کوئی اچھا نہ کریں گے، وعدہ تو کیا ہے مگر ایفا نہ کریں گے، ایفا جو کریں گے کوئی اچھا نہ کریں گے، لوگوں سے چھپا لیں گے جو احوال ہے جی کا، لوگوں سے چھپا لیں گے جو احوال ہے جی کا، اپنے سے کسی بات میں دھوکہ نہ کریں گے۔ اے دل تیرے فرمانوں کو ٹالا ہے نہ ٹالیں، اے دل تیرے فرمانوں کو ٹالا ہے نہ ٹالیں، ان کی بھی تیرے سامنے پرواہ نہ کریں گے۔ اس راہ کو ہم چھوڑ کے جائیں کسی جانب، اس راہ کو ہم چھوڑ کے جائیں کسی جانب، آزردہ نہ ہو ہم کبھی ایسا نہ کریں گے۔ لکھیں گے اسی ٹھاٹھ سے نظمیں کبھی غزلیں، لکھیں گے اسی ٹھاٹھ سے نظمیں کبھی غزلیں، ہاں آج سے لوگوں کو دکھایا نہ کریں گے۔ وعدہ تو کیا ہے مگر ایفا نہ کریں گے، ایفا جو کریں گے کوئی اچھا نہ کریں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ابن انشا مرحوم، یوم وفات 11 جنوری۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ابن انشا مرحوم اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ 12 جنوری یاد رفتگاں کے حوالے سے ایک اور نام جناب الیاس عشقی مرحوم، یوم وفات
12 जनवरी। जनाब इलियास इश्की साहब ने फरमाया कि इश्की साहब, लिखना है तो कोई नई तहरीर लिखो। इश्की साहब, लिखना है तो कोई नई तहरीर लिखो। अब तक तुमने ख्वाब लिखे, अब ख्वाबों की ताबीर लिखो। इश्की साहब, लिखना है तो कोई नई तहरीर लिखो। अब तक तुमने ख्वाब लिखे, अब ख्वाबों की ताबीर लिखो। इस उलझन को सुलझाने की कौन सी है तदबीर लिखो। इस उलझन को सुलझाने की कौन सी है तदबीर लिखो। इश्क अगर है जुर्म तो मुजरिम रांझा है या हीर लिखो। दश्त से आज़ादी की हवाएं उनको बुलाने आती हैं। दश्त से आज़ादी की हवाएं उनको बुलाने आती हैं। अहले जुनू को रोकने वाली कौन सी है जंजीर लिखो। शहरे सुखन के इज्जतदारों, कुछ तो किसी का पास करो। शहरे सुखन के इज्जतदारों, कुछ तो किसी का पास करो। कोई तो होगा जिसको आखिर तुम साहिबे तौकीर लिखो। अपनी कमंदें फेंक के जिसको कैद किया है जुल्मत ने। अपनी कमंदें फेंक के जिसको कैद किया है जुल्मत ने। वो सूरज कब उभरेगा, कब फैलेगी तनवीर लिखो। ढा दे जो इंसान के दिल में रंगो नस्ल की दीवारें। ढा दे जो इंसान के दिल में रंगो नस्ल की दीवारें। कोई तो दस्तूर मोहब्बत ऐसा आलमगीर लिखो। हर दौर के लिखने वाले हाशिए उसके लिखते हैं। हर दौर के लिखने वाले हाशिए उसके लिखते हैं। अपने अहद में नुस्खे दिल की तुम भी कोई तफसीर लिखो। रोशन कैसे होगा सवादे हर्फ जो खूने दिल न जला। रोशन कैसे होगा सवादे हर्फ जो खूने दिल न जला। चरबा तुम गालिब का उतारो, चाहे बरंगे मीर लिखो। अपने दुखड़े लिख लिख कर दीवान तो तुमने जमा किया। अपने दुखड़े लिख लिख कर दीवान तो तुमने जमा किया। दिल को जो बदले अब ऐसा शेरे पुरतासीर लिखो। इश्की साहिब, लिखना है तो कोई नई तहरीर लिखो। अब तक तुमने ख्वाब लिखे, अब ख्वाबों की ताबीर लिखो। शायरी सच बोलती है। जनाब इलियास इश्की मरहूम, यौम वफ़ात 12 जनवरी। अल्लाह ताला इब्ने इंशा इलियास इश्की और तमाम मरहूमीन को गरीब रहमत फरमाकर अपने जवार रहमत में ख़ास और आला मकाम अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। स्वामी निगराम प्रोग्राम शायरी सच बोलती है 11 जनवरी सन 2020 के इस प्रोग्राम में आप तमाम अहबाब को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। याद रफ्तगा के हवाले से इब्ने इंशा और इलियास इश्की साहब के बाद बढ़ते हैं यौम विलादत के हवाले से आगे। जो ख़वातीन हज़रात ड्राइव करते हैं
یعنی گاڑیاں چلاتے ہیں، اور جو پیدل چلتے ہیں سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے واسطہ ہوتا ہے۔ پیدل چلنے والے فٹ پاتھ کا استعمال کیجیے۔ جہاں فٹ پاتھ واقع نہ ہو وہاں سڑک کے دائیں جانب چلیں تاکہ سامنے سے آنے والے ٹریفک کو دیکھ کر محتاط رہ سکیں۔ ڈرائیو کرنے والے خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جانتے ہیں لیکن ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ تیز رفتاری حادثے کا سبب بنتی ہے، لہذا تیز رفتاری سے گریز فرمائیے۔ رات کے وقت جب آپ لائٹس کا استعمال کرتے ہیں تو اپنی گاڑی کی لائٹس ہائی بیم پر رکھنے سے گریز فرمائیں۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال ہرگز نہ کیجیے، اس سے بھی حادثات رونما ہوتے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس کراچی۔ ہمارے چند اثاثے جن کو ہم نے ماضی قریب میں ٹریفک حادثات میں کھو دیا۔ بچھڑوں کو کیسے ملاؤ گے ان چلتے پہیوں کے نیچے، دیکھو تو خون کے ہے چھینٹے، کیا تم کو یہ احساس نہیں، یا سوچ تمہارے پاس نہیں۔ ایک سوال کرتا ہے بام و در کا سناٹا، دن میں رات کی صورت، جل گیا اجالا کیا۔ ایک سوال کرتا ہے بام و در کا سناٹا، دن میں رات کی صورت، جل گیا اجالا کیا۔ اب سفر میں تنہا ہو بولو کیا خریدو گے۔ اب سفر میں تنہا ہو بولو کیا خریدو گے، نقد جاں کا سودا ہے تیرگی کا آوازہ۔ رات یاد میں تیری اس طرح گزاری ہے، رات یاد میں تیری اس طرح گزاری ہے، شب گزیدہ لمحوں میں ایک تڑپتا سیارہ۔ رات خواب اور آنسو ایک جگہ ہوئے ہیں سب، رات خواب اور آنسو ایک جگہ ہوئے ہیں سب، یہ بتاؤ تم جانا زندگی کا حاصل کیا۔ کچھ فضائیں ایسی بھی خون دل رلاتی ہیں، کچھ فضائیں ایسی بھی خون دل رلاتی ہیں، چار سو گلستاں میں آگ لگ گئی ہے کیا۔ خوش فضا بہاریں بھی سعد کم نہیں ہوتیں، خوش فضا بہاریں بھی سعد کم نہیں ہوتیں، کھل گیا دریچہ بھی بارشوں کے موسم کا۔ ایک سوال کرتا ہے بام و در کا سناٹا، دن میں رات کی صورت، جل گیا اجالا کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سعد الدین سعد صاحب، یوم ولادت 11 جنوری۔ عہد حاضر کے شاعر جناب سعد الدین سعد صاحب کے کلام کے بعد 12 جنوری کے حوالے سے ایک اور شاعر
جناب راجہ خرم طاہر صاحب۔ تم ہی بتاؤ جو تم سے نہ رابطہ رہے گا، تم ہی بتاؤ جو تم سے نہ رابطہ رہے گا، تو موسم دل طاہر ہرا بھرا رہے گا۔ تم ہی بتاؤ جو تم سے نہ رابطہ رہے گا، تو موسم دل طاہر ہرا بھرا رہے گا۔ منافقانہ تبسم ہمارے ہونٹوں پر، منافقانہ تبسم ہمارے ہونٹوں پر، تیرا دیا ہوا تحفہ ہے جو سدا رہے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب راجہ خرم طاہر صاحب، یوم ولادت 12 جنوری۔ عہد حاضر کے شاعر جناب راجہ خرم طاہر صاحب نے اپنی غزل میں مزید فرمایا، یہ بات سچ ہے کہ کار وفا نہیں ہوگا، یہ بات سچ ہے کہ کار وفا نہیں ہوگا، تمہارے بعد کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ یہ بات سچ ہے کہ کار وفا نہیں ہوگا، تمہارے بعد کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ خفا تو ہے وہ حقیقت کو جان کر لیکن، خفا تو ہے وہ حقیقت کو جان کر لیکن، مجھے یقین ہے دل سے خفا نہیں ہوگا۔ نہیں کریں گے اب اظہار اپنی خواہش کا، نہیں کریں گے اب اظہار اپنی خواہش کا، اگر یہ طے ہے کبھی سامنا نہیں ہوگا۔ اگر رہی یہاں پیہم فضائے دہشت تو، اگر رہی یہاں پیہم فضائے دہشت تو، کوئی پرند بھی نغمہ سرا نہیں ہوگا۔ تو ہی بضد تھا سو میں چل پڑا تھا ساتھ تیرے، تو ہی بضد تھا سو میں چل پڑا تھا ساتھ تیرے، میں جانتا تھا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات سچ ہے کہ کار وفا نہیں ہوگا، تمہارے بعد کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب راجہ خرم طاہر صاحب، یوم ولادت 12 جنوری۔ سامعین کرام، 11 جنوری سن 2020 کا پروگرام شاعری سچ بولتی ہے آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بے حد شکریہ، جیتے رہیے۔ ہمارے فیس بک فرینڈ جناب سحرتاب رومانی صاحب، سحرتاب رومانی صاحب نے فرمایا کہ آدمی ہم بھی برگزیدہ تھے، آدمی ہم بھی برگزیدہ تھے، یہ الگ بات بے عقیدہ تھے، آدمی ہم بھی برگزیدہ تھے، یہ الگ بات بے عقیدہ تھے، مسئلہ اصل میں تھا روحوں کا، مسئلہ اصل میں تھا روحوں کا، جسم تو زخم آرمیدہ تھے، اڑ گئے ان کا حوصلہ دیکھو، اڑ گئے ان کا حوصلہ دیکھو، وہ پرندے جو پر بریدہ تھے، حال اپنا کسے سناتے ہم، حال اپنا کسے سناتے ہم، لوگ سارے ستم رسیدہ تھے۔
کر دیا سن کے معتبر تم نے، کر دیا سن کے معتبر تم نے، ورنہ ہم حرف ناشنیدہ تھے۔ شہر جنگل کو کھا رہے تھے اور شہر جنگل کو کھا رہے تھے اور پیڑ جتنے تھے آب دیدہ تھے۔ کوئی تفریح کا نہیں ساما، کوئی تفریح کا نہیں ساما، ہم سحر درد کا جریدہ تھے۔ آدمی ہم بھی برگزیدہ تھے، یہ الگ بات بے عقیدہ تھے۔ کر دیا سن کے معتبر تم نے، ورنہ ہم حرف ناشنیدہ تھے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب سحر تاب رومانی صاحب۔ جناب محمد ولی صادق صاحب نے فرمایا کہ میں اپنا درد سنانے لگا تو کہنے لگے، میں اپنا درد سنانے لگا تو کہنے لگے کہ واہ واہ مقرر جناب کیا کہنے۔ میں اپنا درد سنانے لگا تو کہنے لگے کہ واہ واہ مقرر جناب کیا کہنے۔ سکوت شب میں عجب انتظام ہے صادق، سکوت شب میں عجب انتظام ہے صادق، غزل چراغ قلم اور کتاب کیا کہنے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب محمد ولی صادق صاحب کیا کہنے۔ سامعین کرام، ایک وقفے سے لوٹ کر آئیں گے، یاد رفتگاں کے حوالے سے اور یوم ولادت کے حوالے سے دیگر شعراء کرام کے کلامات کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اگرچہ شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ ادب نواز سامعین اور اہل قلم ہمارا ساتھ دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جیتے رہیے، لوٹ کر آتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔